أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں اظہار اور اخفا کی اسپیشل یعنی کہ ہم یہ تھا، اور باقی ہم نے ویسے حروف لین اور حروف مدہ بھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ایگزامپلز ساری ہم ریویژن کر رہے تھے۔ تو آج لاسٹ لیسن ہے اس کا، یعنی کہ آخری لیکچر ہے اس سبق میں سے، پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ سبق سٹارٹ کریں گے۔ تو اس میں 4 لائنیں ہم کور کریں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے جو پچھلے لیکچر جنہوں نے سنے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسانی سے سمجھنا یعنی کہ ہو جائے گا، اور جو ابھی نیا ادھر سن رہا ہے تو وہ کائنڈلی پچھلے لیکچر دیکھ لیں، اس میں ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ علیم خبیر، کیسے پڑھنا ہے؟ علیم، علیم خبیر۔ یہ ذہن میں نشین رکھ لیں کہ جب بھی پڑھنا ہے تو یہ نہیں کہ ہم نے ہجے کرتے وقت عین پڑھا اور ایسے حمزہ پڑھیں، ایسے نہیں پڑھنا۔ تو علیم تھوڑا زور لگتا ہے لیکن ادا ہو جاتا ہے۔ علیم خبیر۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ ایک یا مدہ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا میم تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جو اظہار ہے وہ آیا ہے۔ کیونکہ اظہار کیوں ہوا؟ کیونکہ تنوین کے فوراً بعد والا حرف جو ہے وہ حروف حلقیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اظہار کریں گے یعنی گنہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، با یا زر بی۔ تو اس کے 3 چیزیں آ گئی ہیں، علیم خبیر، علیم خبیر، علیم خبیر، ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صبحا طویلا، صبحا طویلا۔ اب اس میں ایک چیز ذہن نشین فرما رہے ہیں، یہاں قلقلہ ہو رہا ہے۔ کتب جدین میں سے سب سب با قلقلہ میں با پر قلقلہ ہوگا، سب سب طویلا۔ اس کے بعد تنوین کے قاعدوں میں سے اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، کیونکہ تنوین کے فوراً بعد جو ہے حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے ایک حرف آ رہا ہے تو یہاں اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور غنہ کیا چیز ہے کہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کے برابر، سبحان تو سبحان تو۔ پھر اس کے بعد یا مدہ آ گیا ہے، وی سبحان طویلا، صبحا طویلا۔ اس کے بعد سماوات طباقا، یہاں کھڑی حرکات میں سے میم کھڑی زبر اور واو کھڑی زبر کے ساتھ آیا ہے، تو ادھر ان کو 2 حرکات کے برابر یعنی ان کو کھینچیں گے، سما و سما و، اس طرح پڑھیں گے۔ اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ سما و تین، سماواتن، یعنی دونوں کو برابر مقدار میں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، سماواتن سماواتن، دونوں پر ایک ہی طرح کی حرکت ہے تو دونوں کو برابر مقدار میں کھینچنا ہے۔ اور مقدار ان کی کتنی ہے؟ 2 حرکات کے برابر۔ جس طرح ایک زبر کو ہم پڑھتے ہیں تو، بالفرض میں آپ کو تو کی مثال دے رہا ہوں، تو اس کو دوسرا تو کریں گے تو، جب ان کو ایک کریں گے، ایک کر کے پڑھیں گے، ایک حرکت کر کے پڑھیں گے تو اتنا لمبا ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، سماواتن سماواتن، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تنوین کا قاعدہ آ گیا ہے۔ تنوین کے فوراً بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آ رہا ہے، تو حروف اقفا میں سے ادھر آ رہا ہے جو کہ 15 ہیں، اور اس حروف اقفا میں سے تو آ رہا ہے، تو یہاں ہم غنہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ سماوات طی، سماوات طی، سماوات طی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ با الف زبر با، یہاں کیا ہو گیا؟ الف مدہ ہو گیا، کیونکہ الف ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہٰذا یہاں الف مدہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد قاف تنوین ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، یہاں چار پانچ چیزیں ہوگی، دو جو لفظ ہیں پہلے والے وہ حروف مدہ یعنی کھڑی حرکات والے حرف ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تا تنوین والا قاعدہ لگ گیا، اس کے بعد الف مدہ آ گیا، اور اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے، یہ پانچ چیزیں ہم نے اسے ایک حرف میں ریپیٹ کی ہیں، سماوات طباقا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رف رف خضر، رف رف خضر، خضر، رف رف خضر، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ رف رفن خضر۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ غور سے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ حروف حلقیہ یعنی اظہار میں سے ہے، یا حروف اخفا جو کہ جہاں غنہ کرنا ہے وہاں اس میں سے ہے؟ تو بغیر سوچے سمجھے ہم نے نہیں پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمی غور کرنا ہے کہ ایک تنوین جب بھی آئے یا نون ساکن جب بھی آئے تو اس کے آگے والا حرف لازمی ہم نے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے یا سٹیپ لیں گے کہ اب آیا کہ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جب انشاءاللہ عز و جل ہم اچھی طرح یاد کر لیں گے اور جتنی پریکٹس ہم نے اس میں کر لی ہے، تو جیسے ہی ہم پڑھیں گے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں غنہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ چھ تو حرف ہیں جہاں غنہ نہیں کرنا، باقی تقریباً 15 حرف ایسے ہی ہیں جہاں غنہ کرنا ہے، اور کچھ ایسے آئیں گے آگے کنڈیشن جن میں غنہ کرنا بھی ہے نہیں کرنا، جو کہ اقلاب اور ادغام کا قاعدہ آئے گا تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو البتہ جو ہے ابھی فی الحال رف رفن خضرین یہاں اتنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور فا تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے دعاد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، بس یہ دو یعنی کہ ادھر قانون ہے، رف رف خضرن، رف رفن خضرن، رف رفن خضرن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سحاب ظلمات، سحاب ظلمات، اب اس میں جو ہے حروف الف مدہ آ گیا، جو ہے وہ الف مدہ ہو گیا، یعنی کے اوپر جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ الف مدہ والا لگ رہا ہے، کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو لمبا ہو جائے گا، اور اس کے بعد با دو پیش بن جو تنوین کا قاعدہ لگ گیا، تو اس کے آگے دیکھنا ہے ہم نے کہ کون سا حرف آ رہا ہے، تو جو ادھر ہے وہ حروف اخفا میں سے غوا آ رہا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے صحاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زولو پھر میم کھڑا زبر آ گیا، تو کھڑا زبر والا ایک آ گیا اس میں، ظلمات، صحاب ظلمات، اب اس میں تین چیزیں ہو گئیں، ایک الف مدہ ہو گیا، اس کے بعد با تنوین کا قاعدہ لگ گیا، اور اس کے بعد کھڑا حرکات میں سے کھڑا زبر آ گیا میم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو نفس ظلمت، نفس ظلمت، اب اس میں دیکھیں ایک صرف قاعدہ تنوین کا لگ رہا ہے، اور تنوین کے قاعدے میں اخفا ہے، کہ ہم دیکھیں گے کہ تنوین کے فوراً بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کون سا حرف آیا، تو یہاں حروف اخفا میں سے غا آیا ہے، تو یہاں ہم غنہ کریں گے، اور اس کو پڑھیں گے نفس ظلمت، نفس ظلمت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لیکچر جو ریکارڈ ہو رہا ہے یہ عید الاضحیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج ویسے 9 ذی الحج ہے، لیکن یہ لیکچر آپ کو ملے گا کل جو کہ عید کا دن ہوگا۔ آپ سب کو عید مبارک، اللہ تعالیٰ اس نیک بابرکت کام کے صدقہ سے ہماری عیدوں کو، خوشیوں کو بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں بہترین بہترین مبارک ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے دے کہ میں آگے والے لیکچر بھی ریکارڈ کر سکوں، تاکہ ہمارا یہ صدقہ جاریہ والا کام پورا ہو جائے۔ اور جو واٹس ایپ پہ ہمارا کورس چل رہا ہے، اور اس کا بھی وہ تقریباً 38 لیکچر جو ہے وہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کل آپ کو یعنی کہ عید والے دن 39 لیکچر ملے گا نمبر، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا یعنی کہ وہ کورس بھی ایک مشن پورا ہو جائے، تاکہ جو لوگ یوٹیوب کو نہیں دیکھ سکتے وہ جو ہیں ادھر سے لیکچر حاصل کر سکیں بآسانی۔ تو آپ اگر یوٹیوب پہ کبھی کبھار آتے ہیں تو لیکچر واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیں، تو آپ کو ڈیلی لیکچر وہاں سے مل جایا کرے گا، واٹس ایپ فارمیٹ میں ہوگا، اور 100 MB سے بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 50 to 70 MB میکسیمم، تو جو ہے آپ ایزیلی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں واٹس ایپ فارمیٹ میں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں احباب سے شیئر کریں، اور اس صدقہ جاریہ میں
حصہ ملائیں۔ آگے چلتے ہیں، قوم فاسقین، اب اس میں دیکھیں کہ واؤلین پہلے قوف حروف مستعلیہ میں سے آ گیا، اس کے بعد واؤلین ہوا۔ واؤلین کیوں ہوا؟ کہ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد نون میم تنوین کا قاعدہ لگا۔ میم تنوین کے قاعدے میں ہم دیکھیں گے کہ تنوین کے فوراً بعد کون سا حرف آیا ہے، تو حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، لہٰذا ہم یہاں غنہ کریں گے۔ تین چیزیں ہو گئیں یہاں تک۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قوف حروف مستعلیہ میں سے دوبارہ آ گیا، اور ادھر یہ دیکھیں، غور فرمائیں کہ یہاں الف مدہ بھی آیا ہے، کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ چار یہاں ہو گئیں، پانچویں یہ حروف مستعلیہ میں سے قاف دوبارہ آ گیا، اور اس کے بعد غور فرمائیں تو یا مدہ بھی آ گیا، کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اب یہاں ہم نے چھ چیزیں تقریباً پڑھ لی ہیں۔ ایک، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور اس کے بعد واولین ہوا، کو، اور اس کے بعد میم تنوین کا قاعدہ لگا، قوما، فا، اور اس کے بعد اس کے فا کے ساتھ فوراً ہی الف مدہ آ گیا، تو لہٰذا اس طرح پڑھیں گے، قوما فاسی۔ پھر اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے دوبارہ آ گیا، اور یا مدہ ساتھ ہی ہو گیا، تو لہٰذا قینا، قوما فاسقین، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ میں ہم نے الحمدللہ الحمدللہ پانچ چھ چیزیں ریپیٹ کر لی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، سبلا فجاجا، اس میں صرف ایک ہی قاعدہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، آ رہا ہے کہ لام تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ تنوین کے فوراً بعد کون سا حرف آ رہا ہے، تو حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، لہٰذا ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، سبلا فجاجا۔ ہاں البتہ یہ دیکھیں یہاں الف مدہ بھی آ گیا، اور الف ساکن سے پہلے والے حرف کے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو دو مقدار کے برابر بڑا کرنا ہوتا ہے، سبلا فجاجا۔ اس کے بعد ہے ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک تو نون تنوین کا قاعدہ لگ گیا، اور تنوین کے فوراً بعد جو ہے حروف اخفا میں سے جو کہ 15 ہیں ان میں سے ایک حرف قوف آ رہا ہے، اور اس کے بعد قوف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قوف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ اور اس کے بعد یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ دو تین چیزیں اس میں بھی ہوگی، ثمنا قلیلا۔ اس کے بعد ہے فتح قریب، اب اس میں دیکھیں فتح قریب، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہا پر تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کے قاعدوں میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یا مدہ، یا مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، قریب، فتح قریب، فتح قریب، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں رسول، رسول قریب، اب اس میں دیکھ لیں کہ واؤ مدہ آ گیا، واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے واؤ مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد لام تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین کے نیچے جو تنوین کے آگے والا حرف دیکھیں گے کہ اخفا ہے یا اظہار، تو اخفا میں سے آ رہا ہے کاف، تو یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا مدہ میں سے، یا حروف مدہ میں سے یا مدہ آ رہا ہے، تو را یا زیر ری ہو گیا، تو یہاں تین چیزیں ہم نے دیکھ لی، واؤ مدہ ہو گیا، لام تنوین کا قاعدہ ہو گیا، اور یا مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رسول کریم۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں کرام قاتبین، کرام کاتبین۔ اب یہاں دیکھ لیں الف مدہ آ گیا، الف مدہ کیوں ہوا؟ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد میم تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین کے قاعدے میں اخفا ہے، کیونکہ اخفا حروف اخفا آ رہا ہے فوراً بعد، تو لہٰذا ہم غنہ کر کے پڑھیں گے کرام کا۔ اب اس کے فوراً بعد دیکھیں کہ کاف الف کا جو ہے وہ ساتھ ہی حروف مدہ آ گیا، الف مدہ، حروف مدہ میں سے الف مدہ آ گیا، تو لہٰذا یہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یا مدہ بھی آ رہا ہے، تو یہ چار پانچ چیزیں اس میں بھی آ گئی ہیں، دو الف مدہ آ گئے، ایک میم تنوین کا قاعدہ آ گیا، اور اس کے بعد یا مدہ بھی آ گیا، تو لہٰذا اس کو کس طرح پڑھنا ہے کرام کاتبین۔ تو آج کے لیے اتنا سبق پورا ہو گیا، تو ایک وظیفہ ہے، یا سمیع 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا، اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یہ بھی کریں، اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات آسان فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف کے عید کی خوشیاں مبارک ہوں، بہت بہت ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور یہ ہے سن 2023 کی
10 ذی الحج سن 2023 کی عید مبارک۔ اور اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات آسان فرمائے، اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے، اور وہ تمام حاجتیں قبول فرمائے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہیں۔ اور آپ سب سے دعا ہے کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالی مجھے اس کا بھرپور اجر دے، اور جو میرے ساتھ اس میں شامل ہے میری ٹیم، یعنی جو اسے آگے شیئر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دے۔ اور آپ بھی اس ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارا واٹس ایپ گروپ کا نمبر شیئر کر دیں، یا واٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر کر دیں جو کہ پرائیویٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھے گا کون کون ہے کون کون نہیں، چاہے خواتین ہیں چاہے جو پرائیویٹ کمیونٹی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیں، یا یوٹیوب کو سبسکرائب کروا دیں، یا جو بھی آپ اس ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص خاص مجھے دعاؤں کے لیے یاد رکھیے گا، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔